کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایشور کے نکٹ جو پسندیدہ دین ہے، پسندیدہ راستہ ہے، پسندیدہ مذہب ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اور اسلام کے تمام قوانین، اسلام کے تمام تر رولز کہاں سے آئے ہیں؟ کس نے بنایا ہے؟ دنیا کا کوئی آدمی اس کے سمویدھان کو، اس کے کانسٹیٹیوشن کو، اس کے قانون کو، اسلامی لا کو بنایا ہے، رچا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے پاس جو اسلام ہے، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جس دین کے ہم فالوور ہیں، جس دین پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، یہ دین زمین والوں نے نہیں بنایا، یہ دین آسمان سے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون کو بنا کر کے آسمان سے نازل کیا ہے۔ پچھلے پیغمبروں پر بھی اور آخری پیغمبر، ہم سب کے آقا و مولا، جگت گرو، کائنات کے سرور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن کی شکل میں ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی تشریحات کر کے، اس کی ویاخیا کر کے ہمیں بتائی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے، اپنے طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ زبان محمد کی ہوتی ہے اور کلام خدا کا ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، لیکن کب بولتے ہیں؟ جب اللہ کے طرف سے وحی آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے پیغام آ جاتا ہے، اللہ کے طرف سے وہ میسج لے کر کے وہ میسنجر آ جاتے ہیں جبریل امین، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، عقیدے کی بات سنیے، کہ احادیث مبارکہ جتنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلی ہیں، یہ باتیں بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ وحی ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع، ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے، جس کو بار بار رٹا جاتا ہے، جس کے پڑھنے والے اور جس کے یاد کرنے والے حافظ قرآن کہلاتے ہیں، یہ وحی تلاوت کرنے والی وحی ہے۔ اور ایک وہ وحی ہے جو وحی غیر مطلوب ہے، جو احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے کلام موجود ہیں، یہ کلام ہمیں زندگی گزارنے کے صحیح طریقے بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوتا ہے، اس کلام کے بارے میں پرانی کتابوں میں ایک کتاب ہے جس کا نام کتاب استثناء ہے، اس کو موسیٰ کی 5ویں کتاب کہی جاتی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اے موسیٰ، میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی اتپن کروں گا، اور وہ نبی تمہارا مثیل ہوگا، یعنی تمہاری طرح ہوگا، اور اس کے مکھ میں اپنی وانی ڈالوں گا، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہے گا، بلکہ میں اس کے مکھ میں اپنی وانی ڈالوں گا۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی جو مثیل موسیٰ ہوگا۔ مثیل موسیٰ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن اشارہ سمجھتے جائیے کہ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے نبی کی عظمت کتنی بلند ہے، ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ منسوب تھے، یعنی وہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد، آپ کے گھر والیاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، وہ کتنے پاکیزہ اور مطہر لوگ تھے کہ قرآن نے مہر لگا دیا اور کہا کہ قرآن پاک نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اہل بیت سے، اہل بیت کے جسم سے، اس کے دلوں سے گندگیوں کو، رجس کو، ناپاکی کو دور کر دیا ہے، اور وہ پاک اور مطہر ہو گئے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت و اطہار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، رسول کے خاندان والے ہیں، رسول کی اولاد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا کی جو اولاد ہیں، یہ سب کے سب پاک اور پاکیزہ لوگ ہیں، اور ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ عشق کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و عترتہ و اہل بیتہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان میں سے کسی کی اتباع کرو گے اور مضبوطی سے تھام لو گے، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ گے، اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اس کے ساتھ مل جاؤ گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں ایک کتاب اللہ اور دوسری بات بتائی عطرت رسول، میرے اہل بیت، ان کے ساتھ لگ جانا، ان کے ساتھ چمٹ جانا، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آج مسلم سماج نے، ہماری سوسائٹی نے، ہم نے اور آپ نے کیا کچھ کیا ہے محبت کے نام پر؟ محبت کے نام پر گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، تھوڑا کم، محبت کے نام پر گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہے، اور مسلمان ہیں کہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ ہم نے آپ کو جو واقعہ بتایا کہ اس عیسائی کے بٹوے کا، اس فقیر مسلمان کا، اس گداگر مسلمان کا، اس مانگنے والے مسلمان کا کیا عظمتوں کو پہچانا اس نے، لیکن ہم کیسے نااہل لوگ ہیں کہ ہم نے تو نعرہ لگایا ہے، ہم نے تو اعلان کیا ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں۔ جو لوگ حسین کے نام کا نعرہ لگانے والے ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں کو حسین کی تاریخ معلوم ہے؟ حسین کی عظمت کتنے لوگ جانتے ہیں؟ حضرت حسین کی شہادت کیوں ہوئی؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ چند ایک واقعات کے علاوہ کسی چیز کا علم ہمیں نہیں ہے، نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم غیروں کے طریقوں کو اپنا کر کے خود اپنی شریعت سے گریزاں ہیں۔ ہم غیروں کے ہر ایک رسم کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اس رسم کو اپنا کر کے بجائے ہم حسین کی اتباع کرنے کے یزیدیوں کی اتباع کر رہے ہیں۔ طبلے کون بجا رہا تھا؟ ڈھول کون پیٹ رہا تھا؟ اور کس نے حسین کے سر کو نیزوں پر بلند کیا تھا؟ یہ کون لوگ تھے؟ آپ انہیں نہیں جانتے ہیں، آپ نہیں پہچانتے ہیں۔ وہ حسین کے گھرانے والے تھے کہ شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے ہائے حسین کہہ رہے تھے۔ ہائے حسین کا مطلب آپ نہیں سمجھا، وہ یہ کہہ رہے تھے ظالم کہ ہائے حسین تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم ہار گئے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ حسین کا سر ہے، یہ اس کا سر ہے کہ جس حسین کے سر مبارک کو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ آپ طبلہ بجا رہے ہیں کربلا میں حسین کا معصوم بچہ، شیرخوار بچہ کیسا آپ اپنے گود پر تصور کر کے رکھیے۔ آپ سوچئے اس چیز کو کہ میری گود میں میرا بچہ کھیل رہا ہو، میرا بچہ مسکرا رہا ہو، میرا بچہ ہنس رہا ہو۔ دودھ پینے والا بچہ، باپ کے دلوں کو کتنا سرور حاصل ہوتا ہے، باپ کے دلوں کو کتنی مسرت ہوتی ہے، لیکن اسی بیچ میں اوپر سے کوئی پتھر گر جائے، کوئی اور چیز گر جائے اور اس بچے کے روح آپ کی باہوں میں پرواز کر جائے، آپ کتنا برداشت کر سکو گے؟ اندازہ کیجئے حسین، وہ حسین میدان کربلا میں دشمنوں کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا، اے لوگو مجھ سے دشمنی ہے، مجھ سے عداوت ہے، میرے ساتھ تمہاری لڑائی ہے۔ یہ بچہ، یہ میرا چھوٹا بچہ، یہ شیرخوار بچہ، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، اس کا حلق خشک ہو رہا ہے، 2 گھونٹ پانی کا دے دو تاکہ اس کے ہونٹ کی خشکی دور ہو جائے۔ مسلمانوں، کس منہ سے تم نعرہ لگاتے ہو؟ کس منہ سے تم طبلے بجاتے ہو؟ کس منہ سے تم گانا اور
डोम कज लगाते हो और किस तरह से तुम नाचते गाते हो। सोचो, तसव्वुर करो, यही अल्लाह के नबी ने हमें दिया था, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया था, यही हुसैन ने सबक पढ़ाया था, यही करने के लिए हम दुनिया में भेजे गए थे। हमारा मनसब कितना बुलंद था और हम अपनी ज़िंदगी को गाने बजाने में लगा दिए, ढोल ताशा पीटने में लगा दिए, थिरकने और नाचने में लगा दिए। कैसे हम ज़वाल पजीर हो गए हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़े क़ुरआन होकर। हज़रत हुसैन ने दुश्मनों से कहा कि 2 घूंट पानी का दो, 2 बूंद पानी का दे दो, तो उन्होंने जवाब में पानी नहीं दिया। बच्चा है, ख़ानदान नबूवत का चिराग, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का मासूम बच्चा है, मासूम कली है, ख़ानदान नबूवत का वो चिराग है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके बाप को ये इजाज़त अता किया। ईद का दिन है और बाप को नया कपड़ा नसीब नहीं हुआ, जिब्रील ने कपड़े लेकर के आते हो। जिसकी दादी जन्नत के जवानों की, जन्नत की औरतों की सरदार है, जिसका बाप, जिसका चचा जन्नत के जवानों के सरदार, जिसका नाना कायनात का सरदार, वो बच्चा अपने बाप के बाहों में है। जवाब में दुश्मनों के तरफ से पानी नहीं, तीर आया और हज़रत अली असग़र के हलक़ से पार हो गया। मेरे इमाम को कितनी तकलीफ़ पहुंची। ये वो है कि जिसके बेचैनी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बर्दाश्त नहीं किया, हुजूर ने बर्दाश्त नहीं किया। ये हुसैन है जो नबी के पुष्ट पर सवार हो गया तो नबी ने सजदे को तवील कर दिया। मस्जिद नबवी पे आ गए, नबी ने खुतबा रोक दिया। वो आज गमों से निढाल, उसका मासूम बच्चा उसके बाहों में दम तोड़ रहा है। हज़रत हुसैन ने खून की चुल्लू भरी आसमान की तरफ उछाला और कहा, मेरे मौला देख आज तेरे नबी के नवासों के साथ करबला में क्या हो गया। मेरे अल्लाह अगर तू ऐसे राज़ी है तो मैं भी तुझसे राज़ी हूँ। मुसलमानों ज़रा तो गैरत करो, मुसलमानों ज़रा तो होश के नाखुन लो। वो भिखारी कितना इज़्ज़त का पासदार था कि अपने नबी की इज़्ज़त के लिए हज़ारों डॉलर संभाल करके रखा। और हम कैसे नाअहल लोग हैं। हमें तो अल्लाह ने अक़ल दिया है, हमें तो अल्लाह ने शऊर अता किया है, हम तो कमाने वाले हैं। अपनी दौलत को गलत जगह खर्च न कीजिए। अल्लाह के वास्ते अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ देने से बचिए। गाना बजाना ये दिलों में निफाक पैदा करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक सहाबी आपके साथ थे, बांसुरी की आवाज़ आई, हुजूर ने अपने कानों में उंगली डाल ली और दूर तक चले गए और उसके बाद पूछा उस सहाबी से, क्या उसकी आवाज़ आ रही है? तो उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल अब वो आवाज़ नहीं आती है। तो हुजूर ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत गाने बजाने में डूब जाएगी और ये माहौल बन जाएगा तो याद रखो अल्लाह की ज़मीन फट जाएगी और लोगों को निगल जाया करेंगी। आज हालात देखिए बद से बदतर क्यों हो रहे हैं, इसलिए कि हमारे अमाल बिगड़ गए। मेरे भाई और बुज़ुर्गों, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं पूरी रात आपको दास्तान सुना सकता हूँ। मैं तो रोज़ाना मेरा काम यही है, मैं लोगों को बताता हूँ। लेकिन बस एक गुजारिश मैं करूँगा, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि मुसलमानों, एक आदमी, एक ऐसा आदमी जो दीनदार नहीं था, ईरान का मिर्ज़ा बेदिल नाम का एक शायर गुजरा है। वो एक दिन नाई के से दाढ़ी बनवा रहा था तो किसी साहब ने कहा कि मिर्ज़ा जी आप दाढ़ी तरशवाते हैं? तो शायर जो होते हैं बड़े हाजिर जवाब होते हैं, शायर बहुत हाजिर जवाब होते हैं। तो उसने कहा कि हाँ दाढ़ी तरशवाता हूँ, किसी का दिल नहीं तोड़ता। तो उस साहब ने कहा कि हाँ किसी का दिल तो नहीं तोड़ते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर छुरी चलती है इससे। बस ये सुनना था। साहिब ईमान, ईमान इसको कहते हैं। बज़ाहिर बेदीन लगता था, लेकिन जब नबी की बात आई कुर्बान जाइए, उसने उसी वक्त
نائی کو اشارہ کیا کہ میرے آقا کے دل پر اگر چھری چلتی ہے تم ٹھہر جاؤ، اور جب تک مشرہ داڑھی نہیں ہو گئی وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے، یہ کیفیت ہم بھی پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے سماج سے، اپنی سوسائٹی سے غلط رسموں کو، غلط چیزوں کو دور کیجئے، گانے بجانے کو دین مت سمجھیے، جلوس نکالیے، خوب شان سے نکالیے، میں اس کا قائل ہوں، لیکن اس جلوس کے ساتھ جو گانا بجانا ہوتا ہے، جب آپ جلوس سے لوٹتے ہیں تو ہمارے نوجوان لڑکے کیا کرتے ہیں، ہر جگہ کا یہی ماحول ہے کہ شام کے وقت میں وہ پھر بھوجپوری گانا لگا کر کے وہ ڈانس، اور جوانوں میں اس کی وجہ سے کتنی برائیاں ہیں، کتنے لڑکے کورکس کے عادی ہیں، فینسی ڈیل کے عادی ہیں، کیسے نشہ کرنے کے عادی ہیں۔ اپنے سماج کو ان چیزوں سے پاک کیجئے، اس لیے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ایمان سینوں سے نکل جاتا ہے، دلوں سے نکل جاتا ہے، ہماری موت آئے گی، پتہ نہیں ہم مسلمان ہوں گے بھی کہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیسا ڈرو؟ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے ایسی حالت میں کہ تم مسلمان رہو، ایسی حالت میں موت آئے کہ تم مومن رہو، ایسا نہ ہو کہ تم مسلمان نہ رہو اور تمہاری موت آ جائے، تمہارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں ایسا نبی عطا کیا گیا جس نبی کی شان میں پنڈت قصیدے پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا ایتس مننترے ملک شاچاریین سمنوتا مہامد اتی خیاتا شش شاخا سمنوتا، وہ عرب کا رہنے والا ایسا نبی جو محمد کے نام سے وکھیات ہوگا، محمد رشی کے نام سے وکھیات ہوگا، اس کی شان اتنی بلند ہوگی، اتنی عظمت ان کی اتنی بلند ہوگی، آسمان بھی اس کی تعظیم کو جھکے گا، اور وہ ایسے ہوں گے کہ پنڈت جی کہہ رہے تھے ایدمو جنا اپشرت نرا شنسا استوشیتے، اے لوگوں غور سے سنو اور احترام کے سانچے میں ڈھل کر کے سنو، میں نراشنس رشی کا نام لینے جا رہا ہوں، جن کی عظمتوں کے سامنے آسمان کی بلندی بھی ہیچ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑی عظمت اگر کسی کی ہے تو ہم سب کے آقا و مولا، انسانیت کے رہبر، خیر البشر، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو حضور کی امتیوں کا بھی مقام بہت بلند ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی عزت و احترام کا خیال رکھتے ہوئے ایسی چیزوں سے بچے۔ قرآن نے کہا کہ وہ لوگ الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، چاہے وہ ایذا جیسے دیتے ہوں۔ اس زمانے میں مشرکین آپ کو ایذا پہنچاتے تھے، منافقین آپ کو ایذا پہنچاتے تھے، آج ہم اپنے عمل کے ذریعے سے رسول کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے دنیا اور آخرت میں، ہم کس صف میں رہنا چاہتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہی چند باتیں ہیں